اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے میرے دوستو، آج کی حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ ہے اللہ تعالی کے ذکر کے فضائل۔ تو بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر ان حدیثوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی اپنی پوری توجہ اور کوشش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ ایک بار درود شریف ہم پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 10 رحمتیں عطا فرمائے گا اور اللہ کے معصوم فرشتے وہ درود پڑھنے والے کے اوپر 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ ہے ذکر کے فضائل، فائدہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر ہر جمعہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن اتنا ہی درجہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا، اور درود بھیجنے والا ہوگا۔ درود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت کے ساتھ بھیجے گا، پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص کے ساتھ، وہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ ذکر کے فائدے ہیں میرے دوستو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کے 2/3 حصہ گزر جاتے ہیں، جب رات کے 2/3 حصہ گزر جاتے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہلا دینے والی چیز پہنچی، ہلا دینے والی چیز آپ پہنچی، اور اس کے بعد آنے والی چیز آپ پہنچی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے پھونکے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی۔ اس پر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت نکالوں یا کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4 وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کر دوں؟ عرض کیا 2/3 کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ حضرت ربیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کریں گے اللہ پاک سے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے پاس خاص مقام قرب میں جگہ دیجیے۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کے ذریعے سے ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ ہم تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما دیجئے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی. یقیناً آپ تعریف کے مستحق ہیں، آپ بزرگی والے ہیں. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما. اور برکت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی. یقیناً آپ تعریف کے مستحق ہیں، آپ ہی بزرگی کے لائق ہیں. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان کا ترجمہ ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی. بلا شبہ آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں. تو آئیے میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں میرے محترم دوستوں، بھائیوں، آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ میری والدہ ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی، تو اب تک ہماری ماں مرض میں ہے، مبتلا ہے، پوری طرح شفایاب نہیں ہو پائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ میری ماں کے لیے آپ لوگ اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں کو بہت جلد شفا یاب عطا فرما دے اور ہماری ماں کی تمام تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے. آمین ثم آمین.